ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات وسطی پر نازل ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ المبارک سے تجارت، خرید و فروخت کے آداب، احکام و مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بھائی سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی موضوع کا آج یہ چوتھا پارٹ ہے۔ جس کے اندر چند باتیں آپ سمجھیں گے، سنیں گے، اور اللہ رب العالمین ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر آج خرید و فروخت میں فریقین کی باہمی رضامندی، شرع منافع کیا ہونی چاہیے، سودا منسوخ کرنے کا اختیار، جو چیز اپنے پاس موجود نہ ہو اس کا سودا نہ کیا جائے، منڈی یا بازار میں پہنچنے سے پہلے ہی کسی مال کا سودا طے نہ کیا جائے، ماپ توڑ کے بغیر کسی ڈھیر کا سودا کرنا درست نہیں ہے، خریدا گیا مال اپنے اسٹور وغیرہ میں منتقل کیے بغیر اس کا آگے سودا کر دینا ممنوع ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، سودا واپس موڑ لینا کار ثواب ہے، اشیاء محرمہ کا کاروبار کرنا حرام ہے، مسروق چوری شدہ مال کی خرید و فروخت حرام ہے، مسجد میں خرید و فروخت کرنا حرام ہے، ہیلہ سازی کے ذریعے سودی لین دین کرنا یہ حرام ہے، خوردنی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنا کیا جائز ہے؟ جب سودا دو آدمیوں کے درمیان ہو رہا ہو، تیسرا آدمی آ کر اپنی قیمت لگانا شروع ہو جاتا ہے، سودا خراب کرتا ہے، معاہدہ توڑ دیتا ہے، یہ چیزیں ہیں آج کے خطبہ جمعہ کا حصہ بننے والی۔ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں باہمی رضامندی کا ہونا ضروری ہے، بائع بھی خریدار بھی، بیچنے والا خریدنے والا، دونوں ہی جب تک رضامند نہیں ہوتے اس وقت تک سودا مکمل نہیں ہوتا۔ دونوں جو ہیں بلا کسی جبر کے، لا کسی مجبوری کے، دھونس دھانسلی کی بجائے خوشی خوشی یہ معاملہ ادا ہونا چاہیے۔ بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت بتلائے، خریدنے والے کو سوچنے کا موقع دے، اگر اس کو بھاؤ قیمت پسند ہوگی تو وہ اس کا ریٹ لگائے گا، ورنہ سودا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم،
اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھائیں۔ ہاں، تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو تو ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتفرقن عن بیع الا عن تراض۔ بیچنے والا اور خریدار رضامندی کی حالت میں ہی کسی چیز کو خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے، جب سودا ہو رہا ہو تو جب تک وہ دونوں اکٹھے ہیں، دونوں فریقین کو سودا منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ خریدنے والا بیچنے والا جب تک وہ جدا نہیں ہوتے، علیحدہ نہیں ہوتے، اس وقت تک انہیں اختیار حاصل ہوتا ہے دونوں میں سے ہر ایک کو کہ وہ سودا واپس بھی ہو سکتا ہے، منسوخ ہو سکتا ہے۔ جبکہ آج کے دور میں دیکھا یہ گیا ہے، خاص کر یہ منڈیوں میں جہاں بولی ہوتی ہے وہاں یہ چیز دیکھی ہے، اور بھی جگہ پر ہے کہ جب ایک دفعہ خریدار کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے تو پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس قیمت پر اسے نہ خریدنا چاہے، تو جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ اس پر خود بھی دباؤ ڈالتا ہے اور ارد گرد میں کھڑے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتا ہے کہ اس کو اپنی منہ سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اسے مجبور کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، پریشر کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اب تمہارے منہ سے یہ بات نکل چکی ہے لہٰذا تمہیں خریدنی پڑے گی۔ ایسا دین اسلام میں نہیں ہے۔ فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک وہ دونوں بیچنے والا خریدنے والا اکٹھے ہیں، انہیں دونوں میں اختیار ہے کہ وہ سودا منسوخ کر دیں۔ تیسری چیز جو ہے، جو چیز اپنے پاس موجود نہ ہو اس کا سودا نہ کیا جائے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں اس چیز کا سودا کروں جو میرے پاس موجود ہی نہیں۔ آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں لا تبع ما لیس عندک، تم وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس غیر موجود چیز کا آپ سودا کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کو چیز ملے ہی نہ، اگر ملے تو وہ سیم اس جیسی نہ ہو، یا پھر جس ریٹ پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس قیمت پر وہ چیز آپ کو نہ ملے اور آپ پہلے سودا کر چکے ہیں۔ تو یہ سب جتنی پریشانیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے دین اسلام نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے، آگاہی دی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، آپ اس کو کیوں سیل کرتے ہیں، کیوں فروخت کرتے ہیں؟ اسلام نے نقصان سے آپ کو بچایا ہے۔ کتنی خیر خواہی ہے دین کی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر، منڈی یا بازار میں پہنچنے سے پہلے کسی مال کا سودا طے نہ کیا جائے۔ شہر میں رہنے والے، منڈیوں میں رہنے والے تاجر حضرات یہ مارکیٹ کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ان چیزوں سے غافل ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا۔
تو بعض دفعہ یہ لوگ سفر کے دوران ہی شہر کے تاجر باہر جا کر راستے میں ہی خرید و فروخت کر لیتے ہیں. جب وہ بیچنے والا بازار میں پہنچتا ہے، منڈی میں پہنچتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہو میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، مارکیٹ میں وہ چیز 1000 روپے میں بک رہی تھی، میرے سے اس نے 500 میں خرید لی ہے. نقصان ہوگا نا بیچنے والے کا، خریدنے والا تو بہت زیادہ کما گیا. اس لیے دین نے اس بات سے منع فرمایا کہ منڈی مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے کسی مال کا سودا نہ کیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تطلق السلع حتی تبلغ الاسواق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ بازاروں میں پہنچنے سے پہلے ہی تجارتی مال کا آگے جا کے سودا کیا جائے. جس بائع کے ساتھ، جس خرید فروخت کرنے والے کے ساتھ یہ ہاتھ ہو جائے، اس کو پتہ چلے منڈی جا کر یا بازار پہنچ کر کہ معاملہ تو الٹ تھا، اس آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا سودا کیا ہو واپس کر سکتا ہے، واپس اپنا مال لے سکتا ہے شرعی طور پر. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جب دیکھتے کہ غلہ منڈی میں پہنچنا ہے، مارکیٹ میں آنا ہے، تو کافروں کی شکل میں راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے منڈی میں جا کر کیا کرنا ہے، بازار کیا کرنا، آپ کو سہولت یہاں ہم کو ریٹ دے رہے ہیں، مجبور کرتے اور ان سے جا کر وہ غلہ خرید لیتے. لیکن جب وہ منڈی کا بہاؤ ان کو پتہ چلتا کہ مارکیٹ کیسی ہے، تو پتہ چلتا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ کیا، مارکیٹ کا ریٹ اور تھا، ہمیں کچھ اور انہوں نے ریٹ دیا ہے، کم ریٹ دیا ہے. تو اس طرح کا جو ہے معاملہ جو ہے دین اسلام نے منع فرمایا ہے. منڈی میں، مارکیٹ میں مال پہنچنے سے پہلے راستے میں سودا کر لینا، دھوکہ دینا، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو ہے مال توڑ کے بغیر کسی ڈھیر کا سودا کر لینا. اکثر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جنس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع الصبرہ من التمر لا يعلم مکیلها بالکیل مسمى من التمر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایسے ڈھیر کا سودا کیا جائے جس کا ماپ کھجور کے ماپنے کے معروف پیمانے سے معلوم نہ ہو، یا وزن ہو سکتا ہو یا ماپا جا سکتا ہو. اس کو ماپیں یا اس کا وزن کریں، پھر اس کی قیمت لگائیں. لہذا غلہ وغیرہ کے ڈھیر میں اگر ماپنے کی چیز ہے تو اسے ماپ کر، اگر توڑنے کی چیز ہے تو توڑ کر اس کا سودا کیا جائے. جو شخص مجہول الوزن، لم سمجھی ٹھیک ایسی بات صحیح ہے، ایسا سودا جو کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اسے سزا ملتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں انار کے ڈھیر بغیر ماپ توڑ کے خرید لیتے تھے، ان کو مار پڑتی تھی، انہیں سزا دی جاتی تھی، تاکہ بعد میں پتہ نہ چلے کہ آپ سے وہ 10 من کے پیسے آپ لے لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا وہ 15 من تھا، یا نہ اس کی پیمائش ہوئی ہے نہ اس کا وزن ہوگا. دو ہی طریقے ہیں، یا ماپنا ہے یا اس کو توڑنا ہے. تو اس چیز سے بھی دین اسلام نے منع فرمایا. خرید کردہ مال جو ہے، آپ نے ایک چیز خریدی ہے، ابھی آپ اپنے اسٹور میں منتقل نہیں کیا آپ نے اپنی چیز کو، بغیر آگے منتقل کیے بغیر اسی جگہ پہ سودا وہ چیز بیچ دینا، یہ بھی جائز نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بازار میں زیتون کا سودا کیا، اس کے بعد مجھے ایک آدمی ملا جو مجھے اسی زیتون کو معقول منافع پر خریدنا چاہتا تھا. میں بیچنے کے لیے تیار تھا تو پیچھے سے مجھے کسی نے ہاتھ مارا، ہلایا. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں یہ. انہوں نے کہا کہ اس زیتون کو اسی مقام پر مت بیچو
جہاں تم نے خریدا ہے جب تک اس کو اپنے ٹھکانے نہ لگا لو، سٹور وغیرہ میں، گودام میں نہ پہنچا لو، کیونکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تباع السلع حیث تبتاع حتی یحوز حال تجار الی رحالہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سامان کی خرید و فروخت سے منع فرمایا کہ اسی جگہ پہ آپ نے خریدا، اسی جگہ اس کو سیل کر رہے ہیں جب تک تاجر لوگ اپنے ٹھکانوں، گوداموں وغیرہ میں وہ سامان منتقل نہ کر لیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک چیز آپ نے 1000 روپے میں فروخت کی ہے، اسی جگہ وہ آدمی بعد میں 3000 کی فروخت کر رہا ہے، تو آپ کو ذہنی طور پہ تکلیف آئے گی، پریشان ہوں میں کیا کر بیٹھا، میں نے نقصان اٹھایا ہے، میں نے خسارہ اٹھایا ہے۔ تو اس طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے دین اسلام ہمیں جب تک اپنے گودام میں، اسٹور میں، اپنے گھر میں وہ چیز منتقل نہیں کر لیتے، وہاں بچنا چاہیے سیل کرنے سے۔ نمبر 8 جو ہے، بعض دفعہ 2 آدمی چیز کا سودا کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا آدمی بیچ میں آ کر ریٹ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس عمل سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ الا ان یأذن۔ کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے یہاں تک کہ ان کا آپس میں فیصلہ ہو جائے، اور کوئی بھی بھائی اپنے بھائی کی منگنی کے اوپر منگنی نہ کرے، جب ایک رشتہ جب تک طے نہ ہو جائے یا منسوخ نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا پیغام وہاں پہ نہ پہنچائے۔ اب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو کئی لوگوں کی عادت ہے کہ ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، کئی جگہ پہ ایک ہی وقت میں بات چلا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کے ساتھ بات آپ نے شروع کی، اس کو پہلے فائنل کریں، ہاں کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح بیع کے حوالے سے پہلے کے ساتھ ہاں کریں یا نہ کریں، فیصلہ کریں کلیئر، اس کے بعد پھر دوسری طرف جائیں۔ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس سے بھی ہمیں دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ عام طور پر جو ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب کسی نے کوئی چیز سیل کرنا ہوتی ہے، گھر ہے، دکان ہے، کوئی جانور ہے، اگر خریدنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کی تازہ جو ہے اس سے کوئی پریشانی پہنچی ہے، فوتگی ہوئی ہے، ان کی وراثت تقسیم ہونی ہے، یہ مشترکہ مکان تھا، یہ سیل ہونا ہی ہونا تھا، ان کے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، یہ مجبور ہو چکے ہیں یہ چیز سیل کیے بغیر، ان کا گزارا ہی نہیں ہوگا، تو آپ خریدنے والے کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے وہ بلیک میل کرتا ہے، وہ لاکھ روپے والی چیز کا ریٹ 25-30 ہزار لگائے گا، اور آپ نے سمجھے کہ میرے جتنا کوئی تاجر ہے کوئی عقل مند ہے، کیسی میری فراست، کیسی میری فہم و فراست، کیسی میری دنائی کہ لاکھ والی چیز میں نے 25-30-35 ہزار میں خریدار اس کا، مارکیٹ میں وہ لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہو، ریٹ ہم اس کا لگا رہے ہیں 25-30-40 ہزار 50 ہزار۔ بلکہ کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں مکان خریدنا، اور پوچھا تو میں رہا کرے کوئی اس کے فوت تو نہیں ہو، کوئی مشترکہ پراپرٹی تو نہیں تھی، وہ سودا سے مناسب مل جائے گا۔ صاف ظاہر ایک چیز ہے کئی حقدار شراکت داری ہے تو انہوں نے کہا یار جھگڑا ختم کرے، اس کو سیل کرے جیسے مل جائے، تو خریدنے والے بلیک میل کرتے ہیں، اس سے دین اسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ اس لیے کہ انسان اس میں صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، بیچنے والے کا فائدہ نہیں سوچتا۔ اخوت اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کو پامال کر رہا ہوتا ہے۔ اس آدمی سے پوچھو کہ اگر یہی مجبوری تمہارے ہاں ہوتی، تمہیں یہ چیز فروخت کرنا پڑتی، تو کیا تم پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ اس طرح کوئی لاکھ والی چیز کا ریٹ جو ہے 50 ہزار 30-40 ہزار روپیہ ریٹ لگائے؟ کبھی بھی نہیں پسند کریں گے آپ۔ تو دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے. جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے وہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ اپنے لیے فائدہ دوسروں کے لیے نقصان. ایسا کرنا جو ہے ایماندار ہونے کی علامت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں کئی کتابوں میں یہ واقعہ فتح الباری میں بھی ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ بیعت کی اس بات پر کہ میں ہمیشہ نماز کی پابندی کروں گا اور ہمیشہ اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے جو زکوٰۃ بنے گی سالانہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا. اور تیسری بات یہ تھی کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا بلکہ ہر کلمہ کو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا پہلو اختیار کروں گا. یہی وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا مارکیٹ ایک گھوڑا خریدنے کے لیے. مارکیٹ وہ غلام گیا، گھوڑا خرید کر لایا. گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، صحت مند تھا. پوچھا کتنے کا؟ یہ 300 درہم کا گھوڑا ہے. فرمایا 300 کا تو نہیں لگتا مجھے، یہ تو زیادہ پیسوں کا ہے. کہا چلو منڈی چلتے ہیں. اس آدمی کو جا کر منڈی میں تلاش کیا جس نے وہ سیل کیا تھا اپنی رضامندی سے. اس کو پوچھا بھی آپ نے کتنے کا یہ گھوڑا فروخت کیا؟ جی میں نے 300 درہم کا. فرمانے لگے یہ 300 درہم کا نہیں، یہ تو 400 درہم کا ہے، 500 درہم کا. بڑھتے بڑھتے 800 درہم پہ پہنچے. کہا کہ یہ 800 درہم کا گھوڑا ہے، یہ 300 والا نہیں ہے. مارکیٹ کی ویلیو جو ہے اس کی بہت زیادہ ہے. وہ بیچنے والا کہنے لگا کہ ایسا کبھی میں نے خریدار تاجر نہیں دیکھا کہ جس کو اتنی سستی چیز خود بیچ رہا ہوں اور وہ واپس کرنے آیا کہ نہیں یہ چیز تم نے سستی ہمیں دے دی ہے، تم اس کے پیسے اتنے لے لو اتنے لے لو. یہاں تک 800 درہم تک پہنچ گئے، 50 سے زیادہ اوپر چلے گئے. وہ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجبوری میں یہ چیز بیچی ہے یا آپ اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچنے والے کو اس کی اصل قیمت کا نہیں علم ہوتا، خریدنے والے کو علم ہوتا ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کی تھی وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر کلمہ کو مسلمان کے ساتھ ہمدردی کروں گا، خیر خواہی کروں گا، اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. مجھے علم ہے کہ یہ گھوڑا 800 روپے کا تھا، میں تمہیں 800 روپے دے کر جا رہا ہوں. تو بتائیں اس طرح کی خرید و فروخت جہاں ہوگی وہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں نہیں آئیں گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حشر کیا ہے؟ ہمارا حشر ہوتا ہے کہ ایسا کیمیکل ہوگا اس کی آنکھوں میں ڈال دیں اس کو پتہ ہی نہ چلے. اس قدر جو ہم زیادتی کرتے ہیں دوسرے اپنے ہی طبقے کے مسلمانوں پر، اپنے ہی لوگوں پر. خود ساختہ مہنگائی، خود ساختہ قیمتیں، خود ساختہ ساری بڑھائی ہوئی اپنی کمپنیوں کی قیمتیں جو ہے وہ مٹا کر اپنے اوپر نیا اسٹیکر لگا کر ہر کام کے اندر 2 نمبر. جب آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں مسلمان بھائی ہے، اس سے ہمدردی کا پہلو اختیار کرنا ہے، اس کو نقصان میری طرف سے نہ پہنچے، اس کو فائدہ ہونا چاہیے. جب آپ کے دل میں یہ بات ہوگی تو میرا اللہ آپ کو جتنی برکتیں اور رحمتیں دینے والا شمار ہی نہیں کر سکتے. اور ہر ایک کے لیے ایسی ہو چاہیے. اللہ اکبر. سودا واپس موڑ لینا بھی ایک کار ثواب ہے. بعض دفعہ کسی آدمی نے سودا خریدا ہے، بعد میں اسے پتا چلا کہ اس کے اندر تو عیب آ گیا ہے، پہلے پتہ نہیں چلا. تو عیب بعض دفعہ چیز بیچتے ہوئے یہ شک رکھی جاتی ہے اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے تو میں اس کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہوں، میں واپس کروں گا. لیکن لوگ نہیں کرتے، وارنٹیاں دے دیتے ہیں، بعد میں کوئی نہیں، وارنٹی پہ کون کام کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ قسم اٹھا دیں گے، بعد میں کوئی ذمہ دار نہیں بنتا. اگر آپ نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے پھر تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ اس چیز کو واپس لے.
اگر ایسی معاہدے والی بات نہیں، نقص آ گیا پھر بھی آپ کی ذمہ داری اس کو واپس لینا چاہیے اخلاقی لحاظ سے، لیکن آپ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، کوئی اس کو کوئی اور مجبوری آ گئی ہے، کوئی شرعی عذر آ گیا ہے، وہ آپ کی منت و سماجت کر رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے واپس لے لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس طرح کی نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، من اقال مسلما اقالہ اللہ اطرتہ یوم القیامہ، جو بائے بیچنے والا کسی مسلمان کا سودا واپس کرے، اللہ قیامت کے روز اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج دال لے جاؤ کلو کہہ دیا واپس کرنی، چل باہر پھینک دے، یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کچھ اخلاقی پہلو بھی ہوتے ہیں، محلے داری بھی کچھ ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلامی معاشرے میں رہنے والے، ہمارا دین ہمدردی کا درس دیتا ہے، پیار اور محبت اخوت کا درس دیتا ہے، وہ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ حرام چیزوں کی خرید و فروخت، گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ جو چیزیں جانوروں میں، خوراک میں، پینے میں، جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں، ان چیزوں کو سیل کر کے ان کی قیمت کھانا وہ بھی حرام ہے۔ جو اصل پوزیشن میں چیز بیچنی اور خریدنی حرام ہے، اس کی قیمت لے کر کھانا بھی حرام ہے۔ اس میں نے چند کہ آپ کو مثالیں بھی دی تھی، جس میں مثلا کتے کی کمائی ہے، حرام جانور ہے، زانیہ کی آمدنی ہے، نجومی کی کمائی ہے، اور اسی طرح جو ہے بدکاری، کہانت، ناول، غلط قسم کے فوش، سیڈیز وغیرہ، سگریٹ، تمباکو، شراب، تمام نشہ اشیاء، منشیات جتنی بھی ہیں، آپ خود نہیں ان کو استعمال کرتے، لیکن لوگوں کی جو اولادیں ہیں ان کا بیڑا گھر کر رہے ہیں۔ ان ماؤں کے، ان باپوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے جن کے بچے نشے پہ لگ گئے، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں نے لگائے ہیں، بزنس ہے ان لوگوں کا، کاروبار ہے۔ کتنی فیملیوں کے بچوں کو بچپن میں اتنا شعور نہیں ہوتا، مچور نہیں بچے ہوتے، تو ان بچوں کو ورگ لگا کر ایسے نشے پہ لگایا، ایسی منشیات پہ لگا دیا کہ وہ بچہ پنجرا بن چکا ہے، ماں اور باپ آنکھوں خشک نہیں ہوتے، علاج کروا کر گئے تو بیماری ہو جاتی ہے، قبروں میں چلے جاتے ہیں بچے، اور آپ پیسے اور ڈالر کما رہے ہیں، منشیات بیچ کر لوگوں کا تباہ و برباد کر رہے ہیں، حرام ہے یہ۔ مسروق کا مال جو ہے، چوری شدہ مال، اگر آپ کو علم ہے تو اس کو نہ خریدیں، نہ بیچیں، نہ خریدیں، حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، زیادتی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں کوئی معاملت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال تھا، آپ خرید چکے ہیں، تو پھر آپ کے پاس مالک آ جاتا ہے کہ میرا مال آپ کے پاس پہنچا ہے، تو آپ کو واپس کر دینا چاہیے، اس سے پیسے لے کر آپ اس چیز کو واپس کریں، انا نہ بنائیں، بلکہ اس کے ساتھ مدد کریں کہ فلاں چور ہے، فلاں نے یہ چوری کا مال بیچا ہے، اس کو عدالت کے حوالے کریں، قانون کے حوالے کریں۔ تو چوری کا مال جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، جس طرح کہ چوروں کی کپڑے ڈانگوں کے گاس جیسا پنجابی میں کہتے ہیں، ایک چیز مارکیٹ میں جو 10,000 کی چوری کا مال ہوا وہ 3,000 میں دے گا، اس نے کون سا کمائی کی؟ یہ جو چیزیں منشیات کا عمل کرنے والے یہ نشئی وغیرہ چیزیں چرا لیتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتا ہے ایسے خیر، وہ چیز جو ہے آپ کے بیسن کی وہ ٹوٹی 5,000 روپے کی، 4,000 روپے کی، اس نے تھوڑا مارا باغ شہر کی، اس کو 100 روپے ملے، 50 ملے، اس نے بیچ دیتا۔ چوروں کی کپڑے ڈانگوں کے گھاس، یعنی کھلا کھاتا ہے۔ تو چوری کا مال خریدنا جان بوجھ کر حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہی قانون جو تھا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیغمبر سلف کے دور میں بھی تھا، اور عثمان غنی اور عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلفاء راشدین ہیں، ان کے دور میں بھی یہی قانون تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا حرام ہے، جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مساجد کی دکانیں ہوتی ہیں، مارکیٹیں ہوتی ہیں، وہ ایک حصہ علیحدہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے ان کا۔ مسجد جگہ ساری پلاٹ تو مست کیا، لیکن ایک حصہ اس کا واش روموں کے لیے بھی آپ نے فکس کیا ہوا ہے، طہارت کے لیے، وضو خانہ کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ سہولیات ہوتی ہیں۔ تو وہ جگہ نہیں ہے مراد جہاں پہ نماز ہوتی ہے، آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر خرید و فروخت کرنا۔ اور آج کا موبائل کا دور، مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے نمازیں بھی پڑھ لیتے، ساتھ تجارت بھی کر لیتے، خرید و فروخت بھی، ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے، ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، ساتھ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا اربح اللہ تجارت، اللہ تیری تجارت میں کبھی برکت نہ ڈالے۔ ایسی تجارت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے رزق میں، تیری تجارت میں برکت ہی نہ ڈالے۔ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو برا جانا۔ ہیلا سازی کے ذریعے سودی لین دین کرنا، ہیلا سے سود کی بے شمار اقسام ہیں جو آج کے دور میں چل رہی ہیں، ان کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ بہت شاطر ہیں، تیز تراز ہیں۔ لوگ دیکھا دیکھی، گزشتہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ سودی لین دین جو ہے، جان بوجھ کر جو ہے، اگر آپ نہیں اس سے باز آتے تو یہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول سے کون جنگ لڑے گا؟ اللہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور حدیث میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس قدر یہ ظلم ہے، اس قدر یہ کبیرہ گناہ ہے، اس قدر اس گناہ کی نحوست ہے۔ کون یہ تصور کرے گا؟ کون یہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن ہم نہیں بات آتے، پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کے پیسے روپے اسی لہر پہر میں چلتے ہیں، سود پہ دینا، سود پہ لین دین چلتا ہے۔ ان کاموں سے رک جانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگے اللہ سے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے رسول سے جنگ لڑتے ہوئے مرے ہیں اور جہنم نصیب ہوئی ہے۔ ہیلا سازی میں نے لفظ بولا ہے، مثلاً مثال کے طور پر اس کی بے شمار کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، تو بہرحال ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کی۔ اسے بیعینہ کہتے ہیں۔ ایک شخص کو نقد پیسوں کی ضرورت ہے، 1,00,000 روپیہ مجھے چاہیے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، مجھے مثلا 1,00,000 روپیہ چاہیے ارجنٹ۔ تو وہ آدمی کسی سے گاڑی خریدے، کتنے میں؟ 1,00,000 روپے میں۔ مجھے 1,00,000 کی ضرورت تھی، میں نے کسی کو آمادہ کیا، میں نے اس سے 1,00,000 روپے کی گاڑی خرید لی۔ 1,00,000 کی گاڑی آتی نہیں، مثال دے رہا ہوں، 1,00,000 روپے کی گاڑی خریدی۔ 1-2 دن کے بعد میں نے اسی آدمی کو وہ گاڑی 90,000 میں نقد کیش پہ دے دی۔ جس سے خریدی تھی اسی کو وہی گاڑی 1,00,000 والی کتنے میں دی؟ 90,000 میں نقد دے دی، 90,000 لے لی گاڑی اس کو دے دی۔ اور جب وہ قرض جو میں نے لیا تھا 1,00,000 روپے، اس کا اگریمنٹ تھا 1 سال کے بعد میں پیسے واپس لوٹاؤں گا۔ جب وہ واپس سال آیا، لمٹ پوری ہوئی وقت کی، تو میں نے اس کو 1,00,000 روپیہ دیا۔ کتنا دیا؟ 1,00,000۔ گاڑی میں نے 90,000 کی اس کو بیچ دی تھی، اور گاڑی خریدی میں نے 1,00,000 روپے کی تھی۔ سال بعد میں نے اس کو 1,00,000 روپیہ واپس کیا، اور گاڑی کا جو دینا تھا 90,000 میں نے پہلے اس کو دے چکا تھا۔ تو جو اس کے اوپر 10,000 روپے ہیں وہ 1 سال کا سود ہے۔ وہ کیا ہے؟ 1 سال کا سود ہے۔ تو گاڑی کی بیع کے درمیان لا کر اس سود کو حلال کیا گیا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ گاڑی کو درمیان میں لا کر نا سود کی ہیلا سازی کر اس کو اپنے لیے حلال کیا گیا، جبکہ یہ حرام ہے، یہ عین سود ہے اور حرام ہے یہ۔ اس طرح کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ خوردنی اشیاء جو ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی کرنا، خوردنی اشیاء کی، کھانے پینے کی، روزمرہ جو ہماری ضرورتیں ہیں گھروں کی،
ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اسلام کے اندر تجارت یا کاروبار کے لیے سامان اور طریقہ دونوں، سامان بیچنا، خرید و فروخت کرنا، یہ حلال ہے اور جائز ہے، لیکن اس کے اندر اس کا تعلق دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کس مطلب اور کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ کہ مارکیٹ کے اندر یہ چیز کم ہوگی تو اس کا ریٹ بڑھاؤں گا، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی چیز کو اس لیے روک لینا کہ مارکیٹ میں مجھے زیادہ جو ہے ریٹ مل سکے، لوگ بھوکے اور مر رہے ہوں، پیاسے مر رہے ہوں، لوگوں کی ضروریات کا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ انسان کی تو نہیں ہے، بلکہ آپ زیادہ مال اپنی مارکیٹ میں بھیجیں، زیادہ بکے گا، زیادہ لوگوں کو سہولتیں فراہم ہوں گی، زیادہ آپ کے خریدار بنیں گے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اللہ، بہت بڑے تاجر تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی تجارت کو بڑھوتری کیسے ملی، کامیابی کیسے ملی؟ فرماتے ہیں میں نے کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی، جو مال آتا ہے اس سے مجھے 10% بھی منافع ملتا ہے، اس کو آگے جانے دیتا ہوں، اس کو روکتا نہیں۔ تو اس طرح جو ہے ذخیرہ اندوزی، خاص کر وہ اشیاء جو انسانوں کی ضرورت ہے، روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، ان چیزوں کو چھپا لینا اور مارکیٹ میں نہ بھیجنا، لوگوں کو بلیک میل کرنا، قیمتیں بڑھانا، جس طرح بعض آٹے میں ہو جاتا ہے، چینی میں ہو جاتا ہے، کئی چیزوں میں ہوتا ہے یہ۔ تو اس پوزیشن میں حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے مال کو چھپایا ہوا مال نکالے اور لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ اس نیت سے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ لا یحتکر الا خاطن، ایک گناہگار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ نیت کے ساتھ تعلق ہے، دل کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ البتہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، مکان خریدنا ہے، کوئی چیز لینی ہے تو تھوڑا تھوڑا جمع کر رہے ہیں تاکہ اکٹھا جمع کر کے میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں، پھر جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے ایک اور چیز ہے منافع کے حوالے سے، منافع کتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی اسلام نے کھلی اجازت، اس کو اجازت دی ہے، اس کو پابند نہیں کیا ہے، لیکن شطر بے محال بھی نہیں چھوڑا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ 500 والی یا 5000 میں بیچے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کی کچھ تقاضے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے کہ میں نے لوگوں کی فلاح کرنی ہے، خیر پہنچانی، فائدہ پہنچانا ہے، نقصان نہیں پہنچانا۔ جب وہ تاجر خود خریدار ہوتا ہے، اس کی بھی یہی نیت ہوتی ہے مجھے چیز سستے داموں ملے، مناسب ملے۔ جب بیچنے کی باری آتی ہے تو اس کا ریٹ چڑھا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک چیز 10 روپے میں خریدی ہے تو وہ 11 روپے میں بیچ سکتا ہے، 10% اس کے برابر اس کا حق ہے، محنت ہے۔ دوسرا جو ہے اگر وہ چیز اس کو 10 والی 11 روپے میں پہنچی ہے، اس کا کرایہ ہے، اخراجات ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل کر کے وہ 10 روپے والے مثلا اس کو 12 روپے میں آپ پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر وہ 10% منافع لے سکتا ہے۔ لیکن منافع لینا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے، منافع لینا چاہیے، لوگوں کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسی طرح جو مثال کے طور پہ ایک تاجر نے 500 روپے کی چیز خریدی ہے، 500 روپے کی چیز اس کو خود پڑی ہے لیکن 1000 روپے کی سیل کر رہا ہے تو وہ لوٹ رہا ہے، اپنی عوام کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ جھوٹ بول کر کسی کو 900 کی، کسی کو 1000 کی، کسی کو 800 روپے میں، جہاں وہ کمپرومائز ہوتا ہے معاملہ کر لیتا ہے، لیکن ایسا شخص جو ہے وہ مال بٹور رہا ہے، صارفین کو سہولتیں نہیں دے رہا، ان کو آسانیاں نہیں دے رہا، بلکہ ان کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔
یہ تقریباً 4 خطبات جمعہ میں ہمارا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہوا ہے. جو چیدہ باتیں تھیں خرید و فروخت کے حوالے سے آداب اور تقاضے اس کے وہ آپ نے سماعت فرمائے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگا رشتے کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں. رشتے کا انتخاب بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے انتخاب کیسا ہونا چاہیے اس عنوان پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو یہ خرید و فروخت کی کافی باتیں جو ہیں کچھ رہ بھی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے حوالے سے بے شمار ہمیں رہنمائی اور ایسی چیزیں بتلائی ہیں جو دور جاہلیت میں لوگ اس کے اندر پسے ہوئے تھے، لوگ اس کا نقصان اٹھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات سے جو آگاہ کیا. آپ نے فرمایا باغ کا پھل پکنے سے پہلے اس کا سودا کرنا منع فرما دیا. باغ ہے اس کا سودا جب تک پکتا نہیں اس کو نہیں سیل کرنا. آپ کیا معلوم کہ آج خریدنے کا کو وافت آ جائے، بارشیں ہو جائیں، اولے پڑ جائیں، نقصان اٹھائیں گے. کیسی حکمت ہے ایسی؟ کھیتی تیار ہونے سے پہلے اس کا سودا نہ. کھیت ابھی گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، کھیت ابھی اس کو سٹا لگا نہیں، پھل لگا نہیں، آپ اس کا سودا کر لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کی اوسط ایکڑ میں 10 من بھی آتی ہے یا کہ نہیں، بعض دفعہ 50 من تک پہنچ جاتی ہے. تو کھیتی کا سودا جب تک وہ تیار نہیں ہو جاتی آپ نے منع فرما دیا. اسی طرح کئی سال کا باغ کا ٹھیکہ پہلے 10 سال کا جتنا باغ کا پھل وہ تمہارا ہے، آپ مجھے پیسے دے دو، یہ بھی اس میں آپ نے منع فرما دیا. اسی طرح جو ہے شیردار جانور، دودھ دینے والے جو جانور ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا دودھ روک کر، کچھ لوگ دودھ روک لیتے ہیں 2-4 ٹائم نہیں اس کا دودھ ہوتے ہیں، اور اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بیچنا ہوتا ہے تو خریدار کو دکھاتی جا رہی اس کا 10 کلو دودھ ہے فی ٹائم کا، حالانکہ ایک ٹائم کا 1.5-2 کلو بھی بڑی مشکل سے دے رہی ہوگی. اس سے آپ نے منع فرمایا. اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خرید و فروخت کرتے ہوئے استخارہ کا سہارا لینا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے جس سے رزق میں خیر آتی ہے، برکت آتی ہے، بہتری آتی ہے. اور کبھی بھی کسی کو نقصان دینے والے نہ بنے. ہمیشہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے ایسا تجارت، ایسا بزنس کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا یہ پیشہ تھا، تجارت کرتے تھے. یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بھی سودا محمد رسول اللہ سے کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے یہاں نقصان نہیں ہونے والا، یہاں نقصان نہیں پہنچنے والا. تو ایسے صاف شفاف اپنی تجارت بزنس کرے، کاروبار کرے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو ملیں گی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں طیب اور حلال کے روزگار عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام فوش شدگان کے اللہ بخشش فرمائے. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو رفع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.